تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ بیان کیا گیا تھا کہ امر تکرار کا نہ تقاضا کرتا ہے نہ اس کا احتمال لگتا ہے۔ تو پھر اس پر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ عبادتوں کے تکرار ہونے کا جو اعتراض ہم پر ہے کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں مقرر ہوتی ہیں۔ نماز جو ہے ایک دن میں پڑھ لی ایک بار تو کافی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن روزانہ 5 نمازیں ہم کو ادا کرنا پڑتی ہیں۔ رمضان کا روزہ ہر سال رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ ہر سال دینا پڑتی ہے۔ تو جب ایک مرتبہ امر کر لیتے آتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ فلیصم، اس کو ادا کر لیتے تو کافی ہو جاتا، لیکن ہر سال یہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں، روزے کا اور نماز تو روزانہ پڑھنا پڑتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ امر کے اندر تکرار نہیں ہوتی، درست نہیں ہے، بلکہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا تھا کہ یہاں جو ہے تکرار جو ہے یہ ثابت امر سے نہیں ہے، بلکہ ان اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہے جن کے ذریعے سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ وجوب ثابت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب یعنی کسی چیز کا ذمے میں واجب ہونا، اور وجوب ادا اس واجب شدہ چیز کو بجا لانا، اس کے لیے امر کیا آتا ہے، لایا جاتا ہے۔ جیسے کہ وقت ہوا ظہر کا، تو ظہر کے وقت میں اقیموا الصلاۃ الظہر التی قد اوجبت علیکم، یعنی نماز ظہر ادا کرو جو میں نے تم پر واجب ہو چکی ہے، یا تم پر جو واجب ہو چکی ہے نماز ظہر وقت آنے کی وجہ سے اس کے لیے یہ امر آیا۔ اسی طرح ہر نماز کے لیے وہ کیا آتا رہے گا، وہ امر متوجہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ مقرر ہونا کس وجہ سے ہوا، ان اسباب اور اوقات کی وجہ سے۔ اور حج کیوں مقرر نہیں ہے، کیونکہ حج کا جو سبب ہے وہ مہینے نہیں ہے، بلکہ اس کا حج کا سبب ہے حج کا جو خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ ایک ہی ہے، تو اس اعتبار سے زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا سبب کیا ہے، مالک نصاب ہونا، لہذا جب مالک نصاب ہوگا اور حولان حول ہوگا تب کیا ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور امر اس کو متوجہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ، بلکہ یہاں امر کی وجہ سے ثابت نہیں ہے تکرار، بل تکرار اسباب ہی التی، بلکہ ان اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ وَالْأَمْرُ لِطَلَبِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ، اور امر تو اس ادا کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو ذمے میں واجب ہوئی ہے، بے سبب سابقین، ایک سابق سبب کی وجہ سے۔ سابق کون ہے، وقت پر وقت کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، اور امر اس ادا کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ لا لاثبات اصل الوجوب، اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے امر نہیں آیا کرتا ہے۔ وہذا بمنزلۃ قول الرجل ادی ثمن المبی و ادی نفقۃ الزوج، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کہنے والے کا کسی کے قول کے درجے میں کہ مبی کا ثمن ادا کرو اور زوجہ کا نفقہ ادا کرو، کیونکہ بائع جو ہے مشتری کے لیے، بائع مشتری کے لیے، اور قاضی جو ہے بیوی کے لیے کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کا جو ہوتا ہے طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا بائع کا کہنا مشتری سے، خریدنے والے سے کہ ثمن ادا کرو مبی کا، اور اسی طرح قاضی کا یہ کہنا شوہر سے کہ اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرو، یہ تو پہلے سے ہی ہو گیا تھا، اب یہ قاضی کا جو کہنا یہ اس کو مطالبہ کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو نفس وجوب جو ہم نے عقد و خرید و فروخت کی، تو اس خرید و فروخت کیا، لین دین کیا، ادھر سے مبی دی، تو اس نے مبی دینے کی وجہ سے اب اس پر کیا ہو گیا،
نفس وجوب ثابت ہوگا کس چیز کا؟ ثمن دینے کا. اب وہ اس کے لیے امر آیا ادی ثمن المبی. اسی طرح شوہر پر جو ہے عورت کا نفقہ جو ہے نفس نکاح سے ہی ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا آتا ہے؟ یہ امر اس کو توجہ دلانے کے لیے آتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ مرد کے اس قول کے میں ادی ثمن المبی اور ادی نفقۃ الزوج کے. فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا، تو جب عبادت سبب سے واجب ہوئی ہے، اور سبب کیا ہے؟ وہ وقت ہے. فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا، تو امر جو ہوگا یہ متوجہ ہوگا اس ادا کے لیے جو اس پر جو ہے عبادت واجب ہوئی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے متوجہ ہوگا جو اس پر عبادت واجب ہوئی ہے. ثم الامر، اب یہاں سے پھر ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا چلیں یہ اسباب کی مقرر ہونے کی وجہ سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے اور امر کی وجہ سے تکرار نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ نفس وجوب چلے ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس سے نفس وجوب تو اسباب اور اوقات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن وجوب ادا کے لیے امر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہر جب وقت آ رہا ہے تو اس کے لیے امر متوجہ ہو رہا ہے. نماز عصر کا وقت آیا تو امر متوجہ ہو رہا ہے، مغرب کا وقت آیا تو امر متوجہ ہو رہا ہے. تو ہوا کہ امر چاہے وجوب ادا کا ہو چاہے نفس وجوب کا ہو، امر تو ہوا مقرر. امر مقرر ہوا چاہے نفس وجوب تو نہیں ہوا، لیکن امر مقرر ہوا. تو ہمارا جو کہنا تھا کہ امر مقرر ہوتا ہے وہ بات تو یہاں پر بھی ثابت ہو رہی ہے. تو پھر اس کا جواب یہاں سے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھیے کہ امر جو ہے یہ اپنے مصدر اسم جنس کا کیا ہے؟ یہ مختصر ہوتا ہے. پیچھے پڑھیں. امر جو ہے اپنے مصدر اسم جنس کا یہ مختصر ہوتا ہے، اور اسم جنس کے بارے میں آپ نے پڑھ دی ہیں کہ اسم جنس جو ہوتا ہے ادنا کو شامل ہوتا ہے مطلق بولتے وقت، اور کل مجموعے کا احتمال رکھتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے امر کے اندر، وہ ایک ہی صیغہ ہر ایک پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ایک ہی پر دلالت کر رہا ہے. لہذا ایک نماز ادا کی اس پر بھی دلالت کر رہا ہے، اور اس کی جتنی زندگی بھر میں عبادت کرنے والی ہیں ان پر بھی یہ ایک ہی صیغہ دلالت کر رہا ہے. تو امر کیا مقرر ہوا؟ مزید یہ کہ ہاں یہاں یہ بات ہے کہ آپ یہاں فرد حقیقی مراد نہیں لے سکتے، فرد حکمی ہی مراد ہوگا یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ نماز، اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں مطلب یہ نکالیں کہ نماز ایک ادا کر لی تو کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا، عمل ہو گیا. لہذا نماز ایک ادا کر لی زندگی بھر کے لیے کفایت ہو گئی. نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس پر زندگی بھر کی بالفرض ایک مان لیں کہ 400 نمازیں ہوں گی، اس کی کوئی حد پتہ نہیں چل سکتی، بس ایک فرد حکمی مجموعی زندگی بھر کی کوئی اندازہ نہیں کس کو کتنی نمازیں ہوں گی میرے اوپر ذمہ. اب ان میں سے ایک ادا کر لی تو گویا کہ وہ ایک جنس تھی، اس میں سے ایک جنس کا ایک اس نے کیا ہے ایک پورا ہو گیا، پھر وہ جنس میں سے ادا کرتا جا رہا ہے، ایسے کرتا جا رہا، ادا کرتا جا رہا ہے. تو لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ حقیقی پر عمل کر لیا تو سب پہ ادا ہو گیا، تو یہ نہیں. تو یہاں پر ثم الامر لما کان یتناول الجنس، یہ جواب اسی کا ہے کہ امر جو ہے نفس وجوب نہیں ہے لیکن وجوب ادا ہے، تو اب بھی اس میں تکرار ہو رہی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں ثم الامر مطلق لما کان یتناول الجنس، پھر جب امر مطلق جنس کو شامل ہوتا ہے، یتناول الجنس ما وجب علیہ، تو اس تمام جنس کو شامل ہوگا جو اس پر کیا ہوئی، یعنی تمام عمر کی نمازیں، تمام عمر کے روزے، تمام عمر کی زکوٰۃ. لہذا یہ جب بھی ادا کرتا چلا جائے گا تو وہ اسی جنس کل مجموعہ سے ادا کرتا چلا جا رہا ہے. وَمِثَالُهُ مَا، اور اس کی مثال یہ کہ کہا جائے ان الواجب فی وقت الظہر، کہ واجب جو ہے ظہر کے وقت میں وہ ظہر ہے، ظہر کے وقت میں وہ کیا ہے؟ ظہر ہے. کیوں؟ لوجود وقتی، اس کا وقت کیا اگر پایا گیا. فتوجہ الامر لاداء ذلک الواجب، تو امر یہ متوجہ ہوگا اس واجب کو ادا کرنے کے لیے، اور واجب کون سی تھی؟ ظہر. ثم اذا تکرر الوقت، پھر جب وقت مقرر ہوگا، تکرر الواجب، تو یہ واجب متقرر ہوگا بے تکراری سبب، سبب کے مقرر ہونے کی وجہ سے، لا بے تکراری بالامر، امر کی وجہ سے تکرار نہیں، بل بے اقتضاء تکرار، بلکہ تکرار کے تکرار کے تقاضے کی وجہ سے. فیتناول الامر لذالک الواجب الاخر، تو امر جو ہے اب دوسرے اس واجب کو بھی شامل ہوگا جس طرح سے جو ہے آج کے ظہر کے واجب کو شامل ہو رہا تھا. اب کل آئے گی وہ کل کو بھی شامل ہوگا. ایک اس کو یوں آسان سے انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ تم ہمیں جو ہے اس کو ادا کرو،
ایک اوپر قرضہ ہے بہت سارا، وہ ادا کرو، ہر مہینے جو ہے 20 تاریخ کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے 20 تاریخ آئی وہ آتا جائے گا۔ یہ جیسے کسی کا ہے کٹنے والا ہے کوئی چیز، اب وہ 1 تاریخ کو کٹنا ہے، اب وہ ہر مہینہ آتا ہے اتنا کٹتا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ اتنے جو تعداد ہے اس کی نمازوں کی، اب یہ سب کو شامل ہے۔ اب یہاں سے ایک ظہر ادا کر لی، اس کو بھی شامل ہوگا، ایسے کرتے چلا جا رہا ہے، تو جنس کو شامل ہے۔ تو آج کی ظہر کو شامل ہے، اب وہ کل ظہر آئے گی اس کو بھی یہ جنس کا طور پر شامل ہوگا۔ تو جب وقت مقرر ہوگا تو واجب بھی مقرر ہوگا، فتناول الامر تو امر شامل ہوگا اس دوسرے واجب کو بھی، جیسے کہ آج کی ظہر کو شامل تھا۔ ضرورت تناولی کل الجنس، کیونکہ اس کے ضروری طور پر شامل ہونے کی وجہ سے کل جنس کو جو اس پر کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، خواہ وہ روزہ ہو خواہ وہ کیا ہو، نماز ہو۔ فکانہ تکرار العبادت المقررہ، تو مقرر ہونے والی عبادتوں کی تکرار، مقرر ہونے والی عبادتوں کی تکرار بہذا طریق کیا ہوگی، اس طریقے پر ہوگی، لا بطریق ان الامر یقتضی التکرار، نہ کہ اس وجہ سے کہ امر کیا کرتا ہے، تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ کس وجہ سے ہوگی کہ امر جو ہے جنس کو شامل ہوتا ہے، اور جنس کا جو ہے وہ پورے مجموعے کو شامل ہوتی ہے، لہذا اس کا ایک ایک فرض ادا کرتے جاؤ گے تو گویا کہ وہ واجب آخر کو بھی یہ امر شامل ہوگا، جیسے ادا کرتے جاؤ اس کے ایک ایک فرض کیا کرتے جا رہے ہیں، آپ ادا کرتے جا رہے ہیں۔ نیا امر کیا سے امر کی تکرار نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ہو گیا اسے، تو مقرر ہونے والی عبادتوں کی تکرار اس طریقے پر ہے، لا بطریق اس طریقے پر نہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تو یہ صاحب نور انوار کا جو جواب تھا کہ ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، نیا امر متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک نماز کے وقت ایک امر ہوا، پھر دوسری نماز کے وقت نیا دوسرا امر وقت آیا، تو وجوب ادا کا تکرار ان نئے عوامل کی وجہ سے ہوا، نہ کہ اس پہلے امر کی وجہ سے جو مقرر ہو رہا ہوں۔ یہ ہو جائے گا۔ اب آگے چلیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ